سابق وزیر اعظم کی بہنوں کو مارا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے، آپ اس کے اوپر کچھ بولتے ہی نہیں. آپ کے لیے وہ نان ایشو ہے. کیا ہم کسی بادشاہت میں رہتے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت کی فیملی ہے، ان کے بارے میں کچھ ہوگا تو بہت شور مچے گا، اور یہ جو دوسری فیملی ہے یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی ہو کوئی بات ہی نہیں کرے گا. پورے کے پورے ٹاک شو کر دیے کہ مینا فریدی نے یہ جملہ کیوں بولا. بھئی ٹھیک ہے، جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے، لیکن یہاں پہ بھی تو نظر کرم کریں. وہ ادھر بھی تو زیادتیاں ہو رہی ہیں. عدت والے کیس کے اوپر تم لوگوں نے کتنے پروگرام کیے مذمت میں کہ یہ گھٹیا کیس کیوں کیا گیا. اس کے اوپر تو بٹھا کے پاکستان ٹیلی ویژن سمیت پاکستان کا سارا ٹی وی جو ہے وہ کبھی مانیکا کی پوری پریس کانفرنس دکھاتا تھا، کبھی جناب وہ اون چودھری کی دکھاتا تھا. اس کے اوپر ایکسپرٹس بٹھائے گئے، ان کی اوپینینز لی جا رہی ہیں. وہاں تو گند اچھالنے کے اندر پاکستان کا سارا میڈیا اور یہ سارے دانشور یہ اس کے اندر سارے کے سارے شامل تھے. وہاں یہ گند مار رہے تھے، اور یہاں پہ کہتے ہیں جناب ان کو اخلاقیات یاد آ جاتی ہیں. تو یہ گزشتہ رات کو جو ہوا اس کے اوپر ان کی اخلاقیات کدھر ہے؟ کہاں گئی ان کی اخلاقیات؟ ناظرین، لندن میں بھی ساتھ یہ احتجاج ہوا اور بڑے پیمانے پہ لوگ آئے. پچھلے ہفتے جب شہزاد اکبر صاحب کی قیادت میں وہاں لندن کے اندر احتجاج ہوا اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہوئے، پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، بیٹھے رہے وہاں پہ پاکستانی ایمبیسی کے سامنے. تو اگلے دن شہزاد اکبر صاحب کے اوپر حملہ کروا دیا گیا، شہزاد اکبر صاحب زخمی ہو گئے. لیکن اگلے ہی ہفتے جب دوبارہ احتجاج ہوا، احتجاج کا دن جب دوبارہ آیا تو شہزاد اکبر صاحب پھر جا کے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزاد اکبر نہ کمزور پڑا اور نہ وہ پیچھے ہٹا. یعنی یہ چیز بتاتی ہے کہ شہزاد اکبر کی جرت اور اس کی کمٹمنٹ کا ثبوت ہے یہ بات کہ وہ جرت میں بھی بہتر ہے، اس کی کمٹمنٹ بھی بہت ہے. ناظرین، ایک طرف یہ ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب میں جاتا ہے، جو سلوک رکھا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے. وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لیٹر لکھا، اسپیکر نے وہاں کے اسپیکر کو لیٹر لکھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے جو عوامی منتخب نمائندے کے ساتھ کی گئی، عوامی حکومت کے ساتھ کی گئی. اور دوسری طرف ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ایئر فورس کے طیارے کے اندر بیٹھ کے خصوصی پرواز میں اپنے والد کو لے کر اپنے بیٹے کی شادی کے مبینہ طور پہ کارڈ بانٹتی پھر رہی ہے دبئی میں. صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ علی ڈار کے گھر میں رہتی ہے، وہاں پہ جا کے اسحاق ڈار کے بیٹے، وہاں پہ ان کا قیام ہے، اور وہ کارڈ بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو مل کر نیوتا دے رہے ہیں اپنے بیٹے جنید صفدر کی دوسری شادی کا. پہلی شادی جنید صفدر صاحب کی ہوئی تھی قطر میں اور وہ شادی ناکام ہو گئی. اب اس کے بعد ان کی دوسری شادی کی جا رہی ہے اور وہ بڑے چاؤ سے جا کے جو ہے کارڈ بانٹ رہی ہیں دبئی کے اندر. اپنے والد کو بھی لے کر گئی اور پاکستان ایئر فورس کا طیارہ اس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پاکستان ایئر فورس کی خصوصی پرواز، خصوصی طیارہ، وہ جنید صفدر کی شادی کے کارڈ بانٹنے میں لگا ہوا ہے. اندازہ کریں ناظرین کیا صورتحال ہے. غریب آدمی کے لیے قانون یہ ہے کہ 10 بجے کے 2 منٹ ہو گئے نا تو ہم آپ کے ہال کی لائٹیں بند کر دیں گے، آپ کو جرمانے کر دیں گے. غریب آدمی کے اوپر ایک کے بعد ایک پابندی، ایک کے بعد ایک پابندی. حکمرانوں کے بچے کی شادی ہے تو کارڈ بانٹنے ایئر فورس 1 کا طیارہ جائے گا، خصوصی طیارہ جائے گا. یہ جناب پاکستان کے حالات ہیں اور یہ پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کے اندر بیٹھ کے رپورٹ کر رہا ہے. ناظرین، عمران خان کی ان کے خاتمے کی یا ان کی سیاست کے خاتمے کی خواہش میں یہ نظام آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر رہا ہے. میں کچھ چیزیں آج اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 تو یہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن اس کی عملی تصویر اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے حکمران ہے، یا خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا میں نام لے کر کہوں تو عاصم منیر صاحب اس کی عملی تصویر ہے. بظاہر اداروں پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بطور ہتھیار استعمال کر کے عاصم منیر صاحب بے فکری سے اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں. مگر ان کے نیچے جو سٹیج ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے پلرز انتہائی کمزور ہیں. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، اوپر سے دیکھنے میں سب ٹھیک لگ رہا ہے. انہوں نے جادوگروں کو کہا یا نجومی ٹائپ کے لوگ جو آتے ہیں کہ نئے سال پہ کوئی بھی پیشن گوئی عاصم منیر کے خلاف نہیں ہوگی. بہت سارے اکانومسٹ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ کچھ بھی کہیں، بے شک معیشت کو برا کہیں، لیکن یہ امید ضرور رکھیں کہ عاصم منیر صاحب اس کو ٹھیک کر لیں گے. اور ہر معیشت دان جو جب بھی کوئی بات کرتا ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی جملہ ضرور ایڈ کر دیتا ہے. سوشل میڈیا پہ نہیں آتا لیکن پوری تحریر آپ پڑھیں تو ہر ایک کو یہ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں کہ عاصم منیر اس کو ٹھیک کر لیں گے.
یہ ایک جعلی ہوپ دلا رہے ہیں، ایک جعلی امید لوگوں کو، جال سازی کر رہے ہیں نا، حکومت بھی جال سازی کر کے بنائی ہے، سیٹوں پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے، آئین میں ترمیم بھی جال سازی کر کے کی ہے، استثنا بھی جال سازی کر کے لیا ہے، اور پھر دوبارہ سے پورے نظام پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے۔ لیکن یہ جس سٹیج پہ اس وقت موجود ہے نا، ان کے نیچے سے سارے پلر کھوکھلے ہو گئے ہیں اور یہ کسی وقت بھی دھڑم سے گر جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے یہ بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن جن چیزوں پہ ان کا تکیہ ہے یا جس کو یہ اپنی طاقت سمجھتے ہیں وہی ان کی کمزوری ہے۔ مثال کے طور پہ معیشت، اب یہ تو کہتے ہیں کہ معیشت کو ہم بہتر کر لیں گے، لیکن اس وقت اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو پاکستان کی معیشت کو تاریخی تباہی کی طرف دھکیلا عاصم منیر اور شہباز شریف نے مل کر۔ پاکستان کی معیشت کبھی بھی اتنی بری نہیں تھی جتنی آج کی تاریخ میں بری ہے، اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا، سارے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جن کے گھر میں دانے ہیں، جن کو اچھے پیسے مل رہے ہیں، یا سرکار جن کے اوپر پیسہ خرچ کر رہی ہے، انہیں میری بات بری لگے گی، لیکن ایک عام پاکستانی کے پاس جائیں تو آپ کو ہر کسان بتائے گا کہ اس کو کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس کو اب ہو گیا۔ آپ کسی بھی تاجر کے پاس جائیں، وہ کہے گا کاروبار چل ہی نہیں رہا، سردیوں کی شاپنگ لوگوں نے 70% کم کی ہے۔ بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کے 2-3 دہائیوں کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ سرمایہ کاری 51 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے۔ اتنی کم سرمایہ کاری پاکستان میں کبھی نہیں آئی جتنی اب آ رہی ہے۔ پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی پاکستان چھوڑ کر نہیں بھاگے جتنی بڑی تعداد میں اب بھاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، بہت سارے اور جو ٹیکنیکل شعبے ان میں کام کرنے والے لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ اب ہو رہا ہے۔ تو ایک آپ یاد رکھیں کہ معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مہنگائی اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی، غربت اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی۔ 45% پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب نے مل کر۔ اب یہ معیشت دانوں سے کہلوائیں گے کہ جناب، اور کہلوا بھی رہے ہیں کہ جناب آنے والے دن میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن ہونی نہیں ہے، کیونکہ یہ گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب تک ان کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 3 سال پہلے عاصم منیر نے کہا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، 3 سال انہوں نے گزار دیے، 4تھا سال ان کا شروع ہے اور معیشت ٹھیک نہیں ہوئی۔ کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ تو ایک تو ہو گیا معیشت، دوسرا ہو گیا عوامی اعتماد کا فقدان۔ عوام کو بھروسہ ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنا پیسہ نکال کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ دبئی میں کبھی اتنا پاکستانیوں کا پیسہ نہیں گیا جتنا پیسہ ان سالوں میں دبئی میں پہنچ گیا۔ لوگ سعودی عرب اپنا پیسہ لے کر جا رہے ہیں، لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، اپنے کاروبار پاکستان میں بند کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ نا انصافی کے ساتھ عدلیہ کو کنٹرول کر کے، اداروں کو قابو کر کے نظام نہیں چلایا